ویلکم ٹو یاسمین آڈیو ناولس۔ آج جو ناول ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے زمیں ذات، ایک ایسی کہانی جو ایبک اور ایلاف کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس کی مصنفہ ہیں حنا کامران، جبکہ اس ناول کو آپ کے لیے پڑھا ہے سحرش مصطفیٰ نے۔ مزید ناول سننے کے لیے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور ویڈیو کو کیجیے لائک۔ تو چلیں جلدی سے چلتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ تم اور میں، ہم دونوں چھٹیوں پر جا رہے ہیں پیرس۔ پچھلے سال بتایا تو تھا کہ میں جو ہی فری ہوں گا تمہیں اپنے ساتھ گھمانے لے جاؤں گا، اور یہ تمہاری سالگرہ کا گفٹ ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میرا گفٹ سب سے اچھا ہوگا۔ وہ خوش تھا مگر ایلاف خوش نہیں تھی۔ وہ لبرل تھا مگر ایلاف لبرل نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا منگنی ہو گئی ہے تو وہ شرعی طور پر اس کی ہو گئی ہے، مگر ایلاف ایسا نہیں سوچتی تھی۔ اسے برا لگا، بہت بلکہ بہت زیادہ برا لگا۔ کتنا اچھا ہوتا جو اس کی سالگرہ نہیں آتی، کتنا اچھا ہوتا اگر 30 ستمبر نہ آتا، کتنا اچھا ہوتا نا۔ ہمارے ساتھ کون کون جائے گا؟ وہ جانتی تھی کوئی نہیں جائے گا، مگر پھر بھی یہ سوال داغ دیا۔ اس سوال نے شراحیل کی خوشی پر داغ ضرور لگایا تھا۔ سورج کی سرخ مدھم پڑتی روشنی میں اسے سامنے بیٹھے اپنے منگیتر کے چہرے کی خوشی میں مدھم پڑتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ یہ سوال بہت بے تکا ہے۔ ہم دونوں میں کسی دوسرے کا کیا کام ہے؟ خوشی کے ساتھ آواز کی جو مدھم آواز تھی مدھم پڑ گئی۔ خفا انداز تھا اور خفا انداز بیان۔ پر ہم دونوں اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم میرڈ نہیں ہیں اور میرا ایک بھائی ہے۔ میں ڈیڈ کو کیا کہوں گی؟ شراحیل کے تو مانو اس کی بات سے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ وہ چونک کر گھٹنوں پر سے ہاتھ ہٹا گیا۔ آنکھوں میں حیرتوں کا جہاں اکٹھا کیے اس سے 10 سوال ہوا۔ یہ تم کہہ رہی ہو ایلاف، وہ جس کے پاس باہر کی ڈگری موجود ہے؟ تمہاری سوچ کیسی ہوتی جا رہی ہے؟ تم مجھے ڈرا رہی ہو۔ ایلاف نے گردن موڑ لی تھی۔ اس کی کتاب پر جو وہ پڑھ رہی تھی کرائم پر مبنی ایک ناول تھا۔ وہ اوندھے منہ میز پر پڑا ہوا تھا۔ کوئل کے کوکنے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، ہوائیں بھی ویسے ہی چل رہی تھیں، بس روشنی تھی جو ان سے روٹھ گئی تھی۔ بہت پہلے سورج نے اپنی کرنوں کی چادر شراحیل سے کھینچی اور پھر سرکاتے سرکاتے وہ ایلاف کے اوپر سے بھی اپنے پلو کو کھینچ گیا۔ دھوپ اب ریکنگ کے سر پر تھی اور ایلاف کی نظروں کی مکین بنی ہوئی تھی۔ میں نے یہ سب تمہارے گھر والوں کی رضامندی سے ہی کیا ہے۔ تم سمر کی بات کر رہی ہو؟ کیا نہیں جانتی وہ 7 دنوں بعد لندن اپنے کولیگ کے ساتھ ڈیٹ کرنے جا رہا ہے؟ تم اس سے حیا کھا رہی ہو جیسے اس چیز کی پرواہ ہی نہیں۔ ایلاف نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اسے شرمندگی نے آ گھیرا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ شراحیل کو منع کر بیٹھی تھی، بلکہ اس لیے کیونکہ سمر کی حرکت اسے نازیبا لگ رہی تھی۔ ہم جس سوسائٹی کا حصہ ہیں اس میں یہ سب نارمل ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر ہم ڈیٹ پاکستان میں کریں یا باہر، اپنی اپنی استطاعت کی بات ہوتی ہے۔ اس نے گردن موڑ کر شراحیل کی طرف دیکھا جو اسے قائل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا۔ یہ وہ انسان تھی جو کبھی کسی مرد کے قریب بھی نہیں پھٹکی تھی۔ یہ اس کی فطرت میں ہی نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو وہ اپنے دین کی بات کو اہمیت دیتی، ان زمیں ذاتوں کی بات کو نہیں۔ درست کہا، سب کی اپنی اپنی استطاعت ہوتی ہے، میری استطاعت نہیں ہے ڈیٹ کرنے کی، بات ختم۔ شانے اچکاتے ہوئے وہ اس 2 ٹوک انداز سے کہہ گئی کہ شراحیل کو لاجواب کر گئی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ تم سمجھ رہی ہو کہ میں وہاں تمہارے ساتھ، مطلب 8 سالوں بعد بھی تمہیں میرے کردار پر شک ہے؟ وہ جتنی بے یقینی سے پوچھ سکتا تھا پوچھ رہا تھا۔ اس کی منگنی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ کم عمری کی منگنیوں میں محبتیں بھی بڑی زوردار اندازے پر پروان چڑھتی ہیں، خاص کر لڑکیوں کے معاملے میں۔ اگر لڑکی کی منزل شادی ہو تو، اور ایلاف وہ لڑکی تھی جس کی منزل شادی نہیں تھی۔ منگنی بھی اس نے اپنے ڈیڈی کے کہنے پر کر لی تھی، ورنہ وہ یہ بھی نہ کرتی۔ تبھی یہاں پر الٹ سسٹم تھا۔ شراحیل اس کی محبت میں گوڑے گوڑے ڈوبا ہوا تھا، جبکہ وہ… ایلاف نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے ایسا نہیں کہا، تو مجھے تم پر یقین ہے۔ شراحیل نے سر کو طنزی انداز میں جھٹکا۔ سورج کی کرنیں اب ریکنگ سے پھسل کر زمین پر جا گری تھیں۔ کوئل بھی پر مار کر کہیں اڑ کر چلی گئی تھی، تبھی تو اب فقط چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگر تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو تم حامی بھرتی، یوں مجھے ہرٹ نہیں کرتی، اس نے جھٹ سے کہا۔ میں ضرور حامی بھروں گی ہر جگہ جانے کی جہاں تم لے کر جایا کرو گے، مگر ابھی نہیں، جب ہماری شادی ہوگی تب۔ تو کر لو شادی پھر۔ وہ بے طرح روٹھ چکا تھا، اتنا زیادہ کہ آواز بھی انجانی سی لگ رہی تھی۔ پچھلے 3 سالوں سے کہہ رہا ہوں نکاح کر لو مجھ سے، اب ہماری عمر ہو چکی ہے، مگر پتہ نہیں تمہیں ایسے کون سے جھنڈے گاڑنے ہیں جس کی تم منتظر ہو، جن کی وجہ سے تم میری زندگی کے خوبصورت دن ضائع کر رہی ہو۔
ایک معمولی سی رپورٹر آخر کر بھی کیا سکتی ہے؟ اور یہ بات الاف کے دل میں تیر کی طرح کھوبی تھی۔ اس کے چہرے پر یکدم روحانسا پن چھایا اور گلے میں گولا اٹکنے لگا۔ اس نے منگنی کی انگوٹھی اتار کر میز پر پٹکی اور انگلی اٹھاتے ہوئے گویا ہوئی، آئندہ مجھے میری کامیابی کا تانا مت دینا، تمہارے خوبصورت دنوں کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے خوبصورت کو چبا کر ادا کیا اور آواز کو حتی المقدور متوازن رکھا۔ تو یہ انگوٹھی کسی ایسی لڑکی کی انگلی میں پہنا دو جو تمہاری ہر جائز اور ناجائز بات پر سر تسلیم خم کر دے۔ یوں بھی ایک معمولی سی رپورٹر ایک برانڈڈ ڈائمنڈ رنگ کے قابل نہیں ہوتی نا۔ وہ اس کی 2.5 کروڑ کی انگوٹھی کو میز پر پٹک کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ ٹفانی اینڈ کو کی انگوٹھی پر بے مول سی پلاسٹک کی میز پر پڑی تھی۔ شراحیل نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ الاف اسے بہت زیادہ پیچیدہ لگنے لگی تھی، اب اتنی زیادہ کہ کبھی کبھی وہ اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچنے لگتا تھا، مگر اس کی سوچ کو پھونک مار کر وہ محبت اڑا دیتی تھی جو اسے الاف سے تھی، اور وہ بہت زیادہ تھی۔ سمر اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ یہ رات کا وقت تھا جب انیشا اس کے کمرے میں آئی۔ بیڈ پر چند ایک جینز رکھی تھی۔ وہ اب وارڈروب میں سر دیے ٹی شرٹس اور گرم سٹف کو کھنگال رہا تھا تاکہ اسے اس چھوٹے سے بیگ پیک میں ٹھونس سکے۔ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر اس نے وارڈروب سے منہ باہر نکال کر رخ موڑا۔ انیشا کو دیکھ کر اس کے کندھے یکدم ڈھلکے تھے۔ تھینک گاڈ تم آ گئی۔ اب جلدی سے مجھے بتاؤ میں کون سی شرٹ لے کر جاؤں؟ لڑکیوں کی چوائس یوں بھی خاصی اچھی ہوتی ہے۔ انیشا نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ تمہارا تو نیا کیس آیا تھا نا، تم بتا رہے تھے ڈیڈ کو تم بتا رہے تھے۔ سمر نے اس کی بات سن کر جواب دیا، وہ ڈپٹی کمشنر سنبھال رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے اگر کام نہ بنا تو اس کیس کو مجھے سونپیں گے۔ میری صلاحیتوں سے وہ اچھے سے واقف ہیں، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ چند آزادی کے دن آرام سے گزارے جائیں۔ اچھا بتاؤ نا مجھے، میں ان میں سے کون سی شرٹ پہن کے جاؤں، کون سی اچھی لگ رہی ہے؟ اس نے بیڈ پر رکھی ان پیک شرٹس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اب وارڈروب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو چکا تھا۔ بیڈ پر موجود گہرا نیلا بیگ کھلا ہوا پڑا تھا۔ ان میں چند جینز نفاست سے طے کر کے رکھی ہوئی تھی، جبکہ باقی بیڈ پر طے کی ہوئی پڑی تھیں۔ اس کی شیونگ کٹ بھی ساتھ ہی رکھی تھی۔ کیوں، تم نے اپنی گرل فرینڈ سے نہیں پوچھا؟ طنز نکلا تھا منہ سے۔ وہ تھا تو اس سے 1 سال بڑا، مگر بے تکلفی ان بہن بھائیوں میں ایسی تھی جیسے ہم ایجز میں ہوتی ہے۔ وہ 10 سال بھی اس سے بڑا ہوتا تب بھی وہ ایسے ہی بات کرتی۔ آخر کو بہن بھائی ہوتے ہی اس طرح ہی بات کرنے کو ہیں، کیوں نہیں ہوتے کیا؟ ارے نہیں، اسے چھوڑو، تم بتاؤ، اس نے ہاتھ جھلاتے ہوئے قدرے خفت بھرے انداز میں کہا۔ انیشا کی اگلی بات نے اس کی خفت میں مزید اضافہ کیا۔ تو پھر چھوڑ دو اسے۔ یکدم ہر طرف سکوت سا چھا گیا تھا۔ سمر کو اس کی بات سے اعتراض ہوا تھا۔ انیشا، وہ اپنی بہن کی بات پر استحجاب میں آ گیا۔ فرض کرو اگر تمہاری طرح کوئی مجھے باہر لے کر جا رہا ہوتا، کوئی نامحرم، تو تمہارا کیا رد عمل ہوتا؟ اور انیشا کی بات پر یکدم سمر کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ صاف دکھتا تھا کہ اس کے چہرے پر غصہ آ چکا ہے۔ انیشا، اپنے لفظوں پر غور کرو تم، وہ دبے لہجوں میں بولا تھا۔ وہ یوں ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھی رہی۔ میں لفظوں پر کروں اور تم جو اپنے فعل پر نہیں کر رہے ہو اس کا کیا؟ جانتے ہو کتنی شرمندگی ہوئی مجھے جب یہ پتہ چلا کہ تم ویکیشنز پر کسی اور کے ساتھ جا رہے ہو۔ ہم فیملی ٹرپ بھی رکھ سکتے تھے اور یہی میرا اور الاف کا پلان تھا، مگر انجوائے۔ اس کی لٹھ مارتے انداز نے سمر کے دانت کچکچانے پر مجبور کر دیا۔ وہ اس کی بہن تھی تبھی وہ اس پر چیخنا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اس بات کو پسند کرتا تھا، اور اگر اس سے 10 سال بھی وہ چھوٹی ہو کر ایسی بات کرتی تو بالکل بھی نہ اس پر چیختا۔ شرمندگی کس بات کی؟ میں اور وہ ریلیشن میں ہیں۔ اس نے جیسے اپنے لفظوں کو چبا کر ادا کیا تھا۔ مغربیت اب ہر گھر میں بس چکی تھی۔ کیا صحیح ہے کیا غلط، اس بات پر سب نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارے اصول اور ویلیوز کیا ہیں، یہ سب جیسے مائنس ہو چکا تھا۔ پلس تھا تو فقط دنیا کی رنگینیاں، احساس تھا تو صرف ان چیزوں کا، باقی سب تو جیسے ثانوی ہو کر رہ گئی تھی۔ اگر اس ریلیشن کا نام شادی ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ سمر کے اعصاب اب جواب دے رہے تھے۔ اسے انیشا کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ وہ ضرور ممی سے کہے گا کہ اسے کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو چیک کروائیں۔ تم جا سکتی ہو یہاں سے، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں۔ انیشا کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سمر کس ڈگر پر چل رہا ہے، مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ اپنے بھائی کا نظریہ بدل دے گی۔ میں تو جا رہی ہوں، مگر امید کرتی ہوں تم نہیں جاؤ گے۔ اور وہ چلا گیا تھا۔ اگلی صبح اسے معلوم ہوا کہ سمر پہلی فلائٹ سے ہی پاکستان کو چھوڑ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس نے اکیلی تھوڑے ہی جانا تھا، اس کے ساتھ اس کی سو کالڈ گرل فرینڈ بھی گئی ہوگی، جس کے سمر سے پہلے بہت سے افیئر رہ چکے تھے۔
وہ جانتی تھی وہ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، مگر تب تک ان دونوں کی ان آواریوں کو قبولنا بہت دشوار ہو گیا تھا، بہت زیادہ دشوار۔ شاہیل نے ڈیڈی سے تمہاری شکایت کی ہے۔ جم کے شور میں انیشا کی آواز محتاط سی تھی۔ وہ جانتی تھی اس بات سے الاف پھٹ پڑے گی، غصے کی تھوڑی تیز جو تھی، لیکن وہ نہیں پھٹی تھی۔ پک ڈیک مشین یوز کرتے ہوئے وہ خاموش تھی اور کچھ کھوئی کھوئی سی بھی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تم سے فوراً شادی کرنا چاہتا ہے اور ڈیڈی اس کی بات پر غور بھی کر رہے ہیں۔ اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مشینوں کا شور تاہنوز قائم تھا، اس کے ساتھ ہی انگلش سانگ بھی فضا میں گونج رہا تھا۔ کس بات پر غور کر رہے ہیں؟ مشین چھوڑ کر وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسا کر اس میں پاؤں کی انگلیوں کو جکڑ رہی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے وہ پاؤں کو گردن کے پیچھے لے جا رہی تھی۔ انیشا نے ڈمبل کو نیچے رکھا اور گیند پر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہاری شادی کی؟ الاف نے نظریں اٹھائیں، پاؤں کو آزاد کیا اور تھوڑا آگے جھک کر کہنے لگی، کس کے ساتھ؟ اس کے سوال پر انیشا کو بری طرح دھچکا لگا تھا۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، شراحیل کے ساتھ؟ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ تم اسی کی منگیتر ہو نا؟ میں نہیں ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں فوراً کہا تھا کہ انیشا کو پزل کر دیا۔ تیز انگلش سانگ اور مشینوں کے شور میں گھری وہ نہایت الجھے ہوئے انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کل صبح ہی اس کو اس کی انگوٹھی واپس لوٹا دی تھی۔ میں ایسے کسی بھی انسان سے شادی نہیں کر سکتی جس کی ڈیمانڈز بے باک ہوں، یہ میری فطرت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا وہ کوئی اور ڈھونڈ لے۔ انیشا اس کی بات سے بہت کچھ سمجھ گئی تھی۔ اسے برا لگا تھا شراحیل کے لیے بھی اور اپنی جان سے عزیز بہن کے لیے بھی، مگر وہ کر بھی کیا سکتی تھی ماں سوائے اس کے کہ سب ٹھیک ہونے کا انتظار کرے۔ پتہ نہیں کب سب ٹھیک ہوگا۔ سمر اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ چلا گیا ہے، اس نے اپنے تئیں بم چھوڑا تھا اور الاف خاموش نہیں رہی۔ پہل مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ وہ لڑکی ان کی گرل فرینڈ ہے۔ انیشا اس کی بات پر چونکی۔ کیا مطلب؟ جم سوٹ میں ملبوس الاف تھکن کے سبب تھوڑا سستانے کی غرض سے سیدھی ہوئی۔ مطلب اس لڑکی کے ساتھ سمر کام کے سلسلے میں جڑا ہے، کام ختم ہوگا وہ اسے چھوڑ دے گا۔ انیشا نے گیند پر سے خود کو اٹھایا۔ تم کیسے جانتی ہو یہ سب؟ وہ حیرت میں گری دریافت کر رہی تھی۔ خود کو مرر میں دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، بس جان لیا، لیکن یہی سچ ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کبھی کبھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ انیشا کو کل رات کی باتیں یاد آئیں اور مسکراتے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا۔ ٹھیک کہتی ہو، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اسے یکدم شراحیل یاد آیا تھا۔ کم از کم تمہیں ایک بار تو اپنے اور شراحیل کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ پاگل ہے تمہارے پیچھے۔ الاف دائیں آنکھ کو مسلنے لگی۔ کوئی کسی کے لیے پاگل نہیں ہوتا، سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اب میں اس کے متعلق کوئی بات نہیں سنوں گی۔ مجھے آج کم از کم 100 کیلوریز تو برن کرنی ہے۔ چلو اٹھو، جاؤ، تم بھی بہت آرام کر لیا اب تم نے۔ اس سے پہلے انسٹرکٹر آتی وہ انیشا کو کھینچ کر مشینوں کی طرف لے گئی تھی۔ سورج چڑھ چکا تھا، گول جادوئی گیند نے ہر طرف اپنی شعاعیں پھینکنا شروع کی۔ ان شعاؤں میں اس کا چیمبر بھی ڈوبا ہوا تھا جس کی سیاہ ماربل کی دیواریں چم چم کر رہی تھیں۔ دیواروں کو عبور کرو تو ایک کمرہ تھا جو خالی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کمرے میں موجود انسان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس وقت کمرہ عدالت میں تھا جہاں کیس کی سنوائی ہو رہی تھی۔ میری بیٹے کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اسے ان کے بیٹے نے ورگلایا ہے، تبھی وہ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ کچہری کا ماحول بالکل بھی ویسا نہیں ہوتا جیسے ٹی وی کے اسکرینز پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تمیزدار لوگ، سجی ہوئی عدالت، جج کے ہاتھ میں تھوڑا اور وکیل کا چیخ چیخ کر جج صاحب پکارنا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بدتمیز بھانت بھانت کے لوگ ہوتے ہیں، غنڈے اور نظر باز لوگ یہاں سے وہاں منڈلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جج ایک کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے اور ساتھ ریڈر ٹائپ کرنے میں مگن رہتا ہے، لیکن وہاں عدالت نہیں سجتی۔ ایک لائن میں بے تحاشا وکلاء کے ساتھ بے تحاشا انصاف کے طلبگار لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ نام پکارا جاتا ہے اور وکیل کے ہمراہ آگے بڑھ کر جج کے سامنے اپنا مدعا دہراتے ہیں۔ جج کو لگتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا کیس میں گواہ زیادہ ہیں تو انصاف دے دیتا ہے، نہیں تو پھر تاریخ پر تاریخ والا معاملہ چلتا ہے۔ شراحیل تاریخ والے معاملے میں سے کوسوں دور تھا۔ اس کی سکلز اتنی ہائی تھیں کہ وہ پہلی بار میں ہی جج سے فیصلہ سن لیتا تھا اور فیصلہ ہمیشہ اس کے حق میں ہی آتا تھا جیسے کہ آج آنے والا تھا۔ او بی بی، تمہاری بیٹی کوئی کاکی منی نہیں ہے جو ورگلائی جائے، اپنی مرضی سے اس نے نکاح کیا ہے، اب وہ نہیں آنا چاہتی تو کاہے زبردستی ہے؟ جج اکتایا سا بول رہا تھا۔ شراحیل نے فاتحانہ نگاہ اس لڑکے پر ڈالی جس کے ہاتھ میں سوں سوں کرتی لڑکی کا ہاتھ تھا۔ وہ سوں سوں اس لیے کر رہی تھی کیونکہ اسے زکام تھا۔
تم بتاؤ بیٹا، شوہر کے ساتھ بسنا ہے یا گھر جانا ہے؟ اس لڑکی نے سرخ ناک کے ساتھ اپنی ماں کی جانب دیکھا اور پھر اس ہاتھ پر غور کیا جو اسے مضبوطی سے تھامے ہوئے تھا۔ اس کے کان میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر رہے تھے، اور وہ یہ تھے: فیصلہ میرے حق میں نہ دیا تو یقین کرو میں تمہارے گھر کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گا، اور یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر چاہے پوری زندگی جیل میں سڑوں، مگر تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو نہیں چھوڑوں گا میں۔ لڑکی نے گہرا سانس لیا اور مدھم آواز میں بولی: بسنا ہے جج صاحب۔ لڑکے نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ وہ غنڈہ ضرور تھا لیکن اس سے محبت کرتا تھا۔ اس محبت کے تحت ہی وہ اسے گھر سے لے کر گیا تھا، اور سب سمجھتے تھے کہ وہ بھاگ چکی ہے۔ وہ بھاگی نہیں تھی بلکہ گھر کے اندر سے اغوا کی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جائے گی۔ جج نے فیصلہ سنایا اور کاغذ پر قلم گھسیٹنے لگا۔ لڑکی کی ماں برے دل کے ساتھ وہاں کھڑی رہی تھی، جبکہ وہ گنڈا اس لڑکی کا ہاتھ تھامے ہی شراحیل کے پاس آیا اور اسے ہاف ہک کر ڈال کر پوچھا: شکریہ جناب، آپ کی باقی فیس میز پر پہنچ جائے گی۔ دعا گو ہوں رب تعالیٰ سے وہ تمہیں بھی تمہاری محبت عطا کرے۔ پیچھے سے اس لڑکی کی ماں آگے آئی اور زہر خند لہجے میں بولی: ایک ماں سے اس کی بیٹی کو چھین کر تم دونوں محبتوں کی دعائیں بانٹ رہے ہو؟ تمہیں تو بد دعا نہیں دے سکتی کہ میری بیٹی تمہاری دست میں ہے، لیکن ہاں وکیل صاحب، آپ کبھی خوش نہیں رہو گے۔ اور یہ بات شراحیل کے دل و دماغ پر داغ کر کی طرح جم گئی تھی۔ جیت کی خوشی سے مسکراتا چہرہ یک لخت تاریخ پڑ گیا۔ اس نے خود کو کنٹرول کیا اور کلرک کے ذمے سب کام چھوڑ کر آفس میں آ بیٹھا۔ اس کا دل اب خراب ہو چکا تھا، بری طرح خراب۔ سر، آپ کو کچھ دوں؟ شراحیل نے اثبات میں سر ہلایا اور مدھم آواز میں بولا: کافی لاؤ۔ حکم صادر کرنے کے بعد وہ کوٹ کی جیب میں سے وہ انگوٹھی نکال رہا تھا جو اس نے اعلاف کے لیے دل سے خریدی تھی، اسی اعلاف کے لیے جس نے اسے بے دردی سے اس کے آگے پٹخ دیا تھا۔ کافی آ گئی تھی۔ اس نے سر کو مسلا۔ مسلنے کے دوران وہ انگوٹھی کو نظروں میں کیے بیٹھے رہا۔ انگوٹھی کی مدھم خیرہ کر دینے والی روشنی میں اسے صبح کے مناظر یاد آنے لگے تھے، جو کہ یہ تھے: چاچو، آپ نے کہا تھا آپ ایلی سے بات کریں گے۔ وہ اس وقت گولف کلب میں تھے۔ اورنج ٹراؤزر، سفید شرٹ، کیپ اور سفید ہی بوٹ میں ملبوس، ہدف پر نگاہ ٹکائے ہوئے شراحیل آج بھی اپنے مخصوص لباس میں موجود تھا۔ ٹیکسیڈو، جلد سے جمے بال، پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے۔ میں نے کی تھی، انہوں نے ہٹ کیا، گول ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا ہے وہ تمہیں انگوٹھی واپس کر چکی ہے۔ شراحیل نے لب کاٹے۔ پل بھر کو اسے شدید خفت محسوس ہوئی تھی۔ سر کو ہلاتے ہوئے وہ ان سے کہہ رہا تھا: وہ کر چکی ہے اور میں چاہتا ہوں وہ خود مجھ سے یہ واپس لینے آئے۔ غفور نے ایک اور بار بال کو ہٹ کیا مگر اس بار نشانہ نہیں لگا تھا۔ وجہ شراحیل کی بات تھی۔ انہوں نے سر اٹھا کر اس کے مغرور چہرے پر نگاہ ڈالی اور گولف سٹک کو زمین پر ٹکا کر بولے: میں نے بھی اسے یہی کہا تھا، لیکن ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے بیٹا، یہ سراسر اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، تم دل کو مضبوط کر لو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، خفت، غصہ اور انسلٹ۔ کیا کچھ نہیں تھا جو اسے گولف کلب کی سبز کٹی ہوئی گھاس پر کھڑے ہوئے محسوس ہو رہا تھا؟ یعنی کہ آپ مجھے انکار کر رہے ہیں؟ بے یقینی کی حدوں کو پھلانگتے ہوئے وہ صدمے کے زیر اثر پوچھ رہا تھا: 8 سال کے بعد آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ دل کو مضبوط کر لوں؟ کیسے؟ چمکتا سورج چادر میں جڑے اس تارے کی مانند تھا جو دور سے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں روشنی کی طرح پڑتا ہے، جس سے نگاہ چرائی جاتی ہے اور آنکھوں کے آگے رکھ کر اس سے بچا جاتا ہے۔ دل فریب مگر چبھا دینے والی روشنی۔ نہیں، یہ انکار نہیں، بس محتاطی ہے جس کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ تم میری نظر میں میری بیٹی کے لیے پرفیکٹ ہو، لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ تھوڑی دقیانوسی سوچ کی مالک ہے، اور کسی حد تک میں اس کی سوچ کی قدر بھی کرتا ہوں۔ شراحیل نے ہاتھ پھیلا کر سر کو جھٹکا تھا۔ اس سب میں میرا کیا قصور ہے، فقط اس کے کہ میں اسے چاہتا ہوں؟ غفور صاحب نے گہرا سانس بھرا۔ دور سے گولف جیب میں انہیں اپنا ایک دوست آتا ہوا نظر آیا۔ پریشان نہ ہو شیر، تمہاری لگن سچی ہوئی تو قدرت تمہارے حق میں فیصلہ دے گی۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے اپنے دوست کی طرف بازو کھول کر بڑھ رہے تھے، جو جیپ سے اتر کر وہیں آ رہا تھا۔ شراحیل نے ان دونوں کو بغل گیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت جو مرچیں اس کی آنکھوں میں لگ رہی تھیں ویسی ہی مرچیں اب بھی اس کی آنکھوں میں آ پڑی تھیں۔ اس نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے آنکھوں کو مسلا اور موبائل فون اٹھا کر نوٹیفیکیشن چیک کرنے لگا۔ نوٹیفیکیشن چیک کرنے کے بعد کافی ویسے ہی رکھی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ دھواں چھٹ چکا تھا اور جھاگ بیٹھنے لگی تھی۔
اس نے عزت نفس پر پاؤں رکھ کر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگا لیا۔ صبح سے چل چل کر اس کی ایڑیاں دکھنے لگی تھیں۔ سوئیوں اور ٹیسوں کا احساس ان میں پوری شدت سے جاگ اٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی پیٹرولیم جیلی کا مساج دھیرے دھیرے اپنی ایڑیوں پر کر رہی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا فون بج اٹھا۔ اس نے فون کی آواز پر قدرے رک کر گردن اٹھائی، پھر مڑ کر اسے تھوڑا اونچا کیا تو لیمپ کی زرد روشنی کے نیچے رکھے موبائل پر شراحیل کا نام پھیکے چاند کی مانند جگمگا اٹھا۔ سانس کو چھوڑتے ہوئے اس کے لبوں پر مدھم مسکراہٹ بھی دوڑی تھی۔ 8 سال پرانا تعلق تھا، آسانی سے کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ تھوڑا سا جھک کر اس نے سبز بٹن کی طرف انگوٹھے کو اسکرول کیا اور واپس اپنی پوزیشن میں چلی گئی۔ کیسی ہو؟ سوال میں تھکن تھی۔ وہ اس تھکن سے بے نیاز 2 انگلیوں کو سست روی سے ایڑیوں کی گرد پھیرتے ہوئے بولی، اچھی ہوں۔ جواب فارمل سا دیا گیا۔ شراحیل کو امید تھی وہ اس سے پوچھے گی تم کیسے ہو، مگر اس نے نہیں پوچھا، یعنی وہ واقعی والا اس سے خفا ہو چکی تھی۔ اسے اب برا لگا۔ میں نہیں ہوں۔ اب بھی خاموش ہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لوشن لے کر پاؤں پر پنڈلیوں سے انگلیوں تک ہاتھ کو سلائیڈ کیا، پھر انہیں ہی تلووں تک لے گئی۔ تم نے جب سے انگوٹھی واپس کی ہے میں ایک دن بھی ٹھیک نہیں رہا ہوں۔ کیا تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے اس چیز کی؟ وہ چند لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، میری فیلنگز جو تمہارے لیے ہیں کیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ وہ لفظوں کو ادا کرتے ہوئے افسردہ محسوس ہوا۔ الاف نے گردن فون کی جانب موڑی جیسے اس میں سے وہ اسے دیکھ لے گی۔ وہ ایسا کر سکتی تھی مگر اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی تھکی ہوئی تھی اور اس کی ایڑیاں بری طرح سے دکھ رہی تھیں۔ تمہیں انگوٹھی واپس لے لینی چاہیے الاف۔ اگر تم نے واپس نہ لی تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو مجھے کیسا فیل ہوگا۔ میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم میرا امتحان لیتی رہو۔ وہ اس کا پورا نام لے رہا تھا مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے۔ الاف کو یکدم محسوس ہوا کہ وہ واقعی اسے چاہتا ہے، اس کی تمنا کرتا ہے۔ کال کٹ چکی تھی۔ ٹوں ٹوں کی آواز اس کے کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کی آنکھیں موندے شراحیل کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پھر اس کی دلگر فدگی میں لپٹے الفاظ اس کے ارد گرد دائرہ بنانے لگے۔ تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تم میرا امتحان لیتی رہو۔ اس نے تھک کر آنکھیں کھولی۔ مسکراتا چہرہ غائب ہو چکا تھا اور اسی میں لپٹے الفاظوں کا دائرہ اب بھی وہاں موجود تھا۔ تمہیں انگوٹھی واپس لے لینی چاہیے الاف۔ اگر تم نے واپس نہ لی تم اچھے سے جانتی ہو مجھے کیسا فیل ہوگا۔ وہ اسے برا محسوس نہیں کروا سکتی تھی، یہ اس کے نیچر میں نہیں تھا، اس لیے وہ کل جائے گی اور اسے انگوٹھی واپس لے لے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ جس گروہ کے بارے میں الاف نے ریسرچ ورک کیا ہے وہ رپورٹ بنا کر ہمیں دی ہے، وہ خاصے خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ہم چھاپ دیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ ہمیں تھریٹ ضرور کریں گے۔ اس لیے چیف ایڈیٹر کی بات زرینہ نے درمیان میں قطع کی تھی۔ اس لیے کیا مبشر صاحب؟ وہ آج یہاں موجود تھے کیونکہ انہیں اس رپورٹ کو پبلش کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے بات کرنی تھی۔ کھانے کی میز کے گرد بیٹھے تمام نفوذ خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ وہاں انیشا، سمر اور غفور صاحب بھی موجود تھے۔ شراحیل کا کیس تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا تھا اور الاف کسی ضروری کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا میں ایک بار پوچھ لوں۔ زرینہ کے 2 ٹوک انداز پر وہ گڑبڑا سے گئے تھے۔ فوراً اسے تصحیح کرتے ہوئے بولے، الاف میں زرینہ کی جھلک تھی، اس کا ایٹیچیوڈ بھی تو ان پر ہی گیا تھا۔ میری بچی نے دن رات ایک کر کے آپ کے معمولی سے اخبار اور نیوز چینل کے لیے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے ہیں، سکن مرجھانے لگی ہے اور آپ اس کی ریاست پر لات مارتے ہوئے ہم سے مشورہ لینے آئے ہیں کہ آپ ان کی معلومات کو ٹی وی پر نشر کریں یا نہیں۔ آپ کو اپنے لفظوں کا احساس ہے؟ میری بچی کی ڈیڈیکیشن کا احساس ہے؟ مبشر صاحب کو جھاڑتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھیں کہ سامنے بیٹھا انسان ان کی اولاد نہیں ہے جسے وہ کچھ بھی کہہ لیں گی، مگر وہ ماں تھی اور مائیں ہر جگہ ہر ایک کے سامنے اپنی ماں پن کا اظہار کرتی ہیں بنا سوچے سمجھے۔ اور یہی بات تو سب سے کیوٹ ہوتی ہے ماؤں کی۔ میں تو اصلاح لینے آیا تھا، اب تو خواہ میں خفا ہو گئی ہیں۔ مبشر صاحب کو اپنے اخبار کے لیے معمولی لفظ بڑا کھٹکا تھا۔ وہ خود بے شک کرپٹ کردار کے انسان تھے مگر ان کا اخبار اور نیوز چینل معیاری تھا، پکی، اچھی اور کنٹینٹ سے بھری خبریں چھپا کرتی تھیں۔ غفور صاحب نے ان کی بات چیت کے دوران مداخلت کرنا مناسب سمجھا۔ وہ کہہ رہے تھے جو کہ یہ تھا، نہیں مبشر صاحب، خفا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے،
وہ آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے مافیا گروپ کی ایسی کی تیسی، اگر وہ آپ کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں، بلکہ یقین کریں اس خبر کے نشر ہونے پر جتنا فیم آپ کو اور آپ کے چینل کو ملنا ہے پاکستان کی تاریخ میں رقم کیا جائے گا۔ وہ ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ مبشر صاحب کو اپنا حوصلہ بڑھانا کم، الاف کی تعریف زیادہ لگی اس میں۔ ڈرتا تو میں نہیں ہوں غفور صاحب، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، بس تھوڑا سا محتاط ہو رہا تھا کہ کوئی ایلی تک نہ پہنچ جائے۔ سمر نے نیپکن سے منہ تھپکا اور رسٹ واچ میں وقت دیکھتے ہوئے گویا ہوا، جس طرح آج تک کوئی ایلی کو نہیں جان سکا آگے بھی نہیں جانے گا۔ مت بھولا کریں کہ وہ کس کی بہن ہے۔ ان پر مسکراہٹ اچھال کر سر کو ایک بار اس بات میں جھٹکتے ہوئے وہ وہاں سے گیا تھا۔ اس کے قدموں کی چھاپ کی دوران ہی غفور صاحب بولے، بس معاملہ ہی ختم، اب کل ہی بریکنگ نیوز چلائیے اور نوٹ چھاپیے۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے ماحول کو خوشگوار کر رہے تھے، چنانچہ ان کا کہکا گونج رہا تھا اور وہیں کافی دور کچہری کے حبس بھرے ماحول میں الاف تیز تیز قدم اٹھاتی شراحیل کے چیمبر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں چینل کا کارڈ سبز پٹی سے منسلک جھول رہا تھا، بالوں کی حسب معمول ہائی ٹیل پونی تھی جس کی چونچ اس کی گردن کی ہڈی کو چھو رہی تھی۔ آنکھوں پر سفید فریم والے گلاسز لگے تھے، کھلا سیاہ پلازو، چھوٹی سی چاقوں والی چیک دار شرٹ پہلے وہ سیل فون میں مصروف شراحیل کے چیمبر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے سر کو اٹھایا اور نفاست سے سجا مغربی طرز کا وہ چیمبر کہیں سے بھی اس کچہری کا حصہ نہیں لگتا تھا جہاں پاؤں تھوکتے لوگ یہاں وہاں منڈلاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میم، آپ کے لیے جوس لاؤں؟ کلرک کی آواز پر وہ پلٹی۔ سیل فون میز پر رکھ چکی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن ٹھنڈا مت لانا، تازہ لانا، برف نقصان دیتی ہے۔ کلرک ہدایت سنتے ہی دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ الاف نے شیڈز اتار کر اپنے سیل فون کے ساتھ رکھے اور تھوڑا سا چل کر میز پر رکھے فریم کے پاس آ کر رکی۔ لکڑی کے چوکور چوکھٹوں کے درمیان شیشے میں قید شراحیل کا چہرہ مسکراتا ہوا سا تھا، مدھم مگر پروقار مسکراہٹ۔ تم اچھی چوائس ہو سکتے ہو اگر تم خود پر سے مغربیت کا رنگ اتار دو تو۔ فریم کو واپس رکھتے ہوئے وہ موڑی اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ کلرک اس دوران اورنج جوس رکھ کر چلا گیا تھا۔ شیشے کے گلاس میں سٹرا کو گول گول ہلاتے ہوئے وہ سپ بھر رہی تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھول کر عجلت میں شراحیل اندر داخل ہوا اور اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھے بلا لینا چاہیے تھا، ابھی ناصر نے بتایا تو میں دوڑا ہوا آیا۔ اس کا سانس واقعی ہی پھولا ہوا تھا اور پسینہ بھی چہرے پر چمک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے الاف کو خود پر رشک آیا تھا، اس رشک کے اثر ہی اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ میں چاہتی تھی جس طرح میں تم تک خود آئی ہوں اسی طرح تم بھی خود ہی آؤ، میرے بلانے پر نہیں آؤ۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو، پہناؤ انگوٹھی۔ آنکھوں سے اشارہ وہ ہاتھ کی جانب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شراحیل کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، مگر پھر فوراً اسے حواسوں کو قابو میں لاتے ہوئے وہ کوٹ کی پاکٹ سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈال چکا تھا۔ امید کرتا ہوں اسے دوبارہ تزلیل نہیں ہوگی۔ انگوٹھی پر چھوٹے چھوٹے جڑے ہیرے LED لائٹس میں جگر جگر کر رہے تھے۔ وہ شراحیل کے گرم ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس کی مٹھی میں گئی اور وہ مٹھی اس کی گود میں دھری تھی۔ میں نے تزلیل نہیں کی تھی، اسے خواہ مخواہ شرمندگی ہوئی۔ شراحیل کی تھکن سے چور آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں، مگر مجھے تو لگی تھی۔ دیکھو آئندہ ایسا مت کرنا، میں نہیں چاہتا مجھے میری محبت کی ناکامی کا تانا ملے، اور سب سے بڑھ کر اس کا دکھ۔ وہ ہنس دی اور شراحیل نے گرمی کے سبب کوٹ اتار کر کرسی کے بیک پر ڈالا اور سرخ ٹائی ڈھیلی کی۔ تمہاری باتیں بہت فلسفانہ ہونے لگی ہیں۔ کون یقین کرے گا کہ محترم ہارورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر آئے ہیں؟ بتاؤ۔ تھوڑے تلے ہاتھ رکھ کر وہ اسے دلچسپ لگی تھی۔ شراحیل نے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جب دنیا اس بات کا یقین کر سکتی ہے کہ ایک برٹش کینیڈین فقط اپنی محبت کی خاطر اسلام آباد کی گرمی کو جھیل رہا ہے تو وہ میری ڈگری پر بھی یقین کر لے گی۔ ویسے مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو تو کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی۔ الاف کے دل نے یکدم سے ایک بیٹ مس کی۔ شراحیل کی اگلی بات پوری طرح سے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ نکاح کر لو مجھ سے، یقین کرو تمہارے ہر خواب میں قدم قدم تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا حوصلہ بڑھایا کروں گا، تم جو کہو گی وہ کیا کروں گا۔ گھر کی ذمہ داری کوئی بوجھ نہیں ہوگا تم پر، فیملی بھی تب ہی بڑھائیں گے جب تمہاری رضا ہوگی۔ ٹرسٹ می ایلی، ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں اور دو سے بھلے ایک، تم ہم دونوں کو ایک کر دو پلیز، وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔
اس کا گرم ہاتھ الاف کے ہاتھ پر آن پڑا۔ الاف نے نچلا لب تر کیا اور بدک تمام بولی، میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں۔ بالکل، بھلے ایک ہفتہ لے لو، لیکن کوشش کرنا فیصلہ میرے حق میں ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ شاہین نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو دبا کر اعتماد کا احساس دلایا، پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ چلو اٹھو، ہائی ٹی پر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو کریں گے، اور اس کے بعد ایک زبردست سا ڈنر۔ چلو چلو اٹھو، شاباش۔ وہ اسے کہنی سے تھام کر کھڑا کر رہا تھا۔ اس کے چیمبر کے در و دیوار میں ان دونوں کی ہنسیاں گونجنے لگیں، اور ہنسیاں جو فقط انہی دونوں کی عنایت تھیں، پھر تو شاید صدیاں بیت جائیں انہیں اس طرح کی ہنسیاں ہنسانے میں۔ مشرق سے ایک بگولا اٹھ رہا تھا، مصیبتوں کا بگولا، جس میں دکھ و رنج، الم و غم، پریشانی و تفکر شامل تھا۔ وہ بگولا آسمان پر گول گول گھومتے ہوئے اس کی تلاش میں تھا جسے اس نے اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ کھل کھلاتے مرجھاتے سب گھروں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اسلام آباد کے سیکٹر نمبر 4 میں واقع ایک بنگلو کے آگے آ کر رکا، جہاں کے نیم پلیٹ پر مجسٹریٹ غفور رحمان درج تھا۔ بگولے نے آہستہ آہستہ اس گھر کے چکر کاٹنے شروع کیے، اور وہ ان چکروں کے دوران اس پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور لو، اس نے لے بھی لیا۔ پریشانیوں کی دنیا میں خوش آمدید ہو آپ سب کو، وہ بگولا کہہ رہا تھا، مگر کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ اس کی بات یہ زبان سمجھنے کے لیے بھی مٹی کے پتلوں کو مزید پکنا تھا، پک کر کندن بننا تھا، کندن بن کر اس سب پر نظر ثانی کرنی تھی جس پر کوئی بھی عام انسان نہیں کیا کرتا، فقط ان کی جو چنے جاتے ہیں یا پھر آزمائے جاتے ہیں۔ کمرے میں گھور اندھیرا تھا، اتنا کہ عام آنکھ سے کچھ بھی واضح دکھائی نہیں پڑتا ہو، جیسے اس سمے نہیں پڑ رہا تھا۔ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو لائٹس آف کر کے سوتی ہیں، ان میں الاف کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اسے روشنی میں قطعی نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ لیمپ کو بھی آف کر دیتی تھی۔ آج بھی اس کا چاند والا لیمپ آف تھا، اور باہر موسم کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی، اور ساتھ ہی بادل بھی گرج رہے تھے۔ ان گرجتے بادلوں اور چمکتی بجلی میں ایک سایہ سا اس کے کمرے میں نمودار ہوتا ہوا دکھائی پڑا۔ اس نے کسمکا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھیں کھولنے کی وجہ تیز ہوا تھی جو اس کے کمرے میں آ رہی تھی، اور ہاں، شیشے کی کھڑکی کی ٹک ٹک بھی۔ اس نے اپنا وزن کوہنیوں پر ڈال کر خود کو قدرے اٹھایا اور گہرا سانس خارج کیا۔ اسے بند کرنا کیسے بھول گئی میں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ ہونے کے بعد وہ چادر کو ٹانگوں سے ہٹا رہی تھی جب ایک بار پھر سے زور سے بجلی چمکی۔ اس چمکتی بجلی میں اسے اپنے بیڈ پر کسی وجود کا سایہ سا بنتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ کھچڑی بال، لمبی داڑھی اور ہاتھ میں کاسا۔ ہاتھ میں کاسا؟ وہ یکلخت چونک کر گردن اوپر کو اٹھائی اور اندھیرے میں آنکھوں کو صحیح کرنے کے اس وجود کو کھوجنے کی صحیح کرنے لگی جس کا سایہ اس کے بیڈ پر پڑ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ پوچھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی، اور اب اس کا سایہ کا چہرہ اسے نظر آیا جو عین اس کے بیڈ کے سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں کاسا اور دوسرے میں پسٹل تھامے۔ وہ اسے پہچان گئی۔ یہ وہی جوگی تھا جس نے اسے دربار میں دھونی دی تھی۔ اللہ کا بندہ ہوں بیٹا، سوال کرنے آیا ہوں۔ بھاری غراتی باور کرواتی آواز۔ الاف کو کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سوال؟ وہ بھی رات کے اس پہر میرے بیڈ روم میں؟ مانگنے کا یہ کون سا طریقہ ہے بابا جی؟ وہ گھبرا رہی تھی، مگر اپنی گھبراہٹ اس نے ظاہر نہیں کی۔ وہ خوف جو کرائم رپورٹر کے پبلش ہونے کے بعد اس کے دماغ میں کنڈلی مار گیا تھا، وجود لیے اب سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یہی طریقہ مناسب لگا۔ جو بھی تمہارے پاس موجود ہے اس کاسے میں ڈال دو، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ میں نہیں چاہتا کسی کی روح اس پتل میں لے کر جاؤں۔ دھمکی تھی، اور بڑی سخت دھمکی تھی۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ سے پہنے بریسلٹ کو گھمانا شروع کیا، وہ بریسلٹ جس میں الارم بٹن تھا اور جو سمر نے اسے کارنامے کے بعد اس کے ہاتھ میں لا کر ڈال دیا تھا۔ صد شکر اس نے ایسا کیا تھا، ورنہ تو بہت برا ہو جانا تھا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ 1 2 3 اور یہ رہا چوتھا موتی، وہ موتی جو موتی نہیں بلکہ بٹن تھا۔ اس نے انگوٹھے کو بٹن پر فکس کیا اور اس جوگتی کا بھدا کہکا سننے لگی۔ کہکا لگانے کے بعد وہ اس سے کہہ رہا تھا، درست کہا بیٹا رانی، ہم آپ کو دھمکی نہ ہی دے سکتے، مگر ہاں، آپ کی جان ضرور لے سکتے ہیں۔ پسٹل کو لوڈ کر کے وہ اس پر تانے کہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کے ساؤنڈ سے مخاطب تھے کہ اب بجلی چمکنا بند ہو چکی تھی اور باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔
کون کس کی جان لیتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے بٹن کو پش کر دیا تھا تو پورے گھر میں گویا ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی اور ہر طرف سائرن کی آواز گونج اٹھی تھی، ساتھ ہی قدموں کے دوڑنے کی بھی۔ آہ! سر پھری لڑکی، تمہاری موت ہے، نہیں بچو گی، تم بالکل بھی نہیں بچو گی۔ پسٹل کو نیچے کر کے وہ ایک جست میں ہی کھڑکی پھلانگ کر رفو چکر ہو گیا تھا۔ ایک دم اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تمام لائٹس آن ہو گئیں۔ اس کی اور والہانہ انداز میں لپکنے والا سمر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کون آیا تھا؟ کیا ہوا؟ اور اس کے سر کو سینے پر رکھے سوالات کی بھرمار کر رہا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ انیشا اس کے ہاتھ تھامے بیٹھ گئی۔ شکل نہیں دیکھی، وہ بس دھمکی دے کر گیا ہے، غفور اور زرینہ پر نظر ڈال کر وہ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ سمر نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور اس کے جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ کی پائنتی کی طرف گیا جہاں کیچڑ میں لتھڑے جوتوں کے نشان موجود تھے۔ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، اس لیے حفاظتی طور پر تمہیں وہ بریسلٹ پہنایا تھا۔ وہ بات کرنے کے دوران ان نشانات کی تصاویر اتارتے ہوئے کال ملانے لگا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تم تک پہنچنے والا ہر ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا میں۔ اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ وہ زرینہ کو دیکھ رہا تھا جو الاف کو خود سے لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ ہاں سہیل، جوتوں کے نشان اٹھوانے ہیں، جلدی سے پہنچو۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ غفور کے پاس آیا جو ماتھے کو کھڑے ہوئے سہلا رہے تھے۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انیشا، الاف کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ اور گھبراؤ نہیں، میں اٹھا ہوا ہوں۔ وہ جانتا تھا انیشا کتنے چھوٹے دل کی ہے، تبھی تسلی دی۔ الاف ماں سے الگ ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی اور بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ لائٹ آف کر کے سویا کرو؟ دروازے کو اچھے سے لاک کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی جس کی آنکھیں نیند سے شدید بوجھل تھیں۔ اس سب کا تعلق لائٹ آف کرنے سے نہیں بلکہ اس انفارمیشن سے ہے جو میرے پاس ہے، وہ سب جو میں اب تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ انیشا متحیر انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ الاف آخر کیا کہہ رہی ہے۔ تم کہہ رہی ہو وہ سب جو تمہارے ادارے والے پبلش کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی ہے اور کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو انہیں خطرے میں ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ انیشا کی خوف زدہ آواز پر اس نے ہولے سے اسبات میں سر ہلانا مناسب سمجھا۔ اس نے تو ابھی بس چند ایک اداروں کے نام اور ان میں ہونے والے کالے کاموں کی لسٹ رہنے دی تھی۔ اصل مواد تو اب بھی اس کے پاس تھا اور اس نے غلط کیا جو اسے خود تک محدود رکھا۔ کل وہ سب ٹی وی اسٹیشن تک ان کلپس اور فائلز کو لیک کر دے گی جو اس کے پاس تھا۔ ان مافیا گروپ نے غلط کیا جو اس سے پنگا لے لیا، اب انہیں اس آج کے واقعے کا حساب دینا ہوگا۔ یہ حساب بہت سخت ہونے والا ہے، ان کے لیے بہت ہی زیادہ سخت۔ تم کیا کرتی پھر رہی ہو الاف؟ مجھے اب خوف آنے لگا تمہاری حرکتوں سے۔ انیشا حقیقتاً گھبرا گئی تھی۔ الاف نے اس کا سر تھپکا اور بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹرسٹ می۔ اب سو جاؤ اور صبح جابس پر بھی جانا ہے ہم دونوں کو۔ وہ کروٹ بدل گئی تھی ایسے کہ اسے نیند آئی ہو، مگر اب نیند کس کافر کو آنی تھی بھلا؟ ہیکرز کی بہت سی اقسام ہیں جن میں سرِ فہرست وائٹ ہیٹ ہیکرز، بلیک ہیٹ ہیکرز، گرے ہیٹ ہیکرز، گرین ہیٹ، بلو ہیٹ اینڈ ریڈ ہیٹ ہیکرز شامل ہیں۔ ہر ہیکر کا کام منفرد اور نیت پر منحصر ہے، کیا ہے وہ اپنی سکلز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر عوامی بہبود اور ملک کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے۔ گرے ہیٹ ہیکرز بلیک اور وائٹ کے درمیان میں آتا ہے۔ سفید ٹوپی ہیکر اچھے قسم کے ہیکرز ہوتے ہیں، امن والے جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ حکومت کی مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں۔ انہیں آپ اخلاقی ہیکرز کا نام دیں تو غلط نہیں ہوگا، جبکہ سیاہ ٹوپی یعنی بلیک ہیٹ ہیکرز اس کے بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ ان کی نیت بھی غلط ہوتی ہے، وہ ایسے سسٹم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دوسرے سسٹمز پر حملہ کرتے ہیں جہاں ان کے پاس داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی دوسرے کا سسٹم بغیر اس کی اجازت کے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اسلامی روح سے وہ چوری کے مرتکب ہوتے ہیں اور سزا کے حقدار بھی۔ سسٹم کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد اکثر و بیشتر وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں یا پھر ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے وہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں اور یوں ناجائز پیسہ بٹورتے ہیں، جو کہ اب پاکستان میں بھی بہت کامن ہو چکا ہے۔ ہر تیسرے کونے سے اس طرح کا مینڈک نکلتا ہے جو اپنی مانگیں پوری کروانے کے لیے بلیک میلنگ شروع کر دیتا ہے، یوں ناجائز پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ ناجائز کانفیڈنس بھی حاصل کر لیتا ہے جو اسے مزید گناہ کرنے پر ابھار دیتا ہے۔ وہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ گرے ہیٹ ہیکرز بلیک اور وائٹ کے درمیان میں آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہنا بچا نہ ہوگا کہ وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتے، یعنی وہ گمنام ہیکرز ہوتے ہیں۔
جن تک رسائی قدرے مشکل ہوتی ہے۔ بلیک ہیٹ ہیکرز شہرت اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے خود کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ یہ وہی ہوتے ہیں جن کے مافیا گروپس اور اسمگلرز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ اسمگلرز انہیں کثیر رقم دے کر خطیر رقم نکلوانے کا کام کرتے ہیں، بلکہ بلیک ہیٹ ہیکرز بکاؤ ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ان کے محرکات اور مقاصد ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کرتے ہیں، بلکہ وہ کمپیوٹر میں موجود خامیاں تلاش کر کے انہیں درست کرتے ہیں۔ کریک ڈیفنس اور سسٹمز کے ساتھ تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت پڑتی ہے تو چپکے سے کبھی کسی کے سسٹم میں جا بیٹھتے ہیں، انہیں تنگ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ لوگوں کو ان سے تنگ ہونے سے بچانے کے لیے۔ الاف کا تعلق اس قبیلے سے تھا۔ وہ گرے ہیٹ ہیکر تھی جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے سسٹم ہیک نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ کسی تفریح کی خاطر یا پھر کمپیوٹر میں موجود ٹریفک کو کم کرنے کی خاطر ایسے کر لیتی تھی۔ اس نے ایک کلک دبایا تھا، وہ ساری معلومات ڈارک ویب کے حوالے کر دی تھی۔ ڈارک ویب کے بارے میں تو اب بچے کو پتا ہے کہ وہاں کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور کون کون موجود ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی اب پیشہ ور مجرم اس کی طرح پوشیدہ ہیکرز اس مافیا گروہ کی دھجیاں اڑا دیں گے جنہوں نے کل اسے مارنے کی واردات کی تھی۔ کسی کی اتنی ہمت کہ وہ الاف کو مار سکیں؟ اب ان کی معلومات کھلونا ہونے والی تھی۔ وہ نیلام بھی جانے کتنی بولیاں لگیں گی، جانے کون اسے محفوظ کر کے کس انداز میں استعمال کرے گا۔ ہمنگ برڈ کی طرف سے ڈارک ویب کو ٹریٹ، یہ اس کا کیپشن تھا۔ یہ کل رات کے واقعے کی سزا تھی۔ اپنی آئی ڈی پر پوسٹ کر کے وہ کام ختم کرنے کے بعد اس نے کیز پر انگلیاں چلائیں اور اب ویب سائٹ کھول لی۔ یہ اسی مافیا گروہ کی ویب سائٹ تھی جنہوں نے کل سنگین جرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ویب سائٹ کل سے اس کے کنٹرول میں تھی۔ اس نے وہاں سے ایک نمبر لیا اور لیپ ٹاپ سے ہی کال ملائی۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ کال کے پک کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا انتظار زیادہ طویل نہیں تھا کہ ایک بھاری آواز اس کے ہیڈ فون سے ابھری تھی۔ ہیلو، ساجد کسائی بات کر رہا ہوں۔ کون؟ آواز سے معلوم ہوتا تھا وہ آدمی بھاری جثے کا ہے۔ الاف نے مسکراہٹ کو اس آدمی تک منتقل کیا اور ایک بٹن پش کر کے بولی، میں اس کسائی کی موت ہوں، تمہیں وارن کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ مردانہ آواز پر وہ سر پٹا گیا۔ کسی مائی کے لال کی اتنی جرأت تھی کہ وہ ساجد کسائی کو دھمکی دے سکے؟ ہاں؟ اوئے کاکے، ہوش میں تو ہے؟ جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ تیری۔ اس آدمی کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ وجہ وہ سب سننا تھا جو کہ کبھی بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ بیوی کا نام سمینہ ہے، عمر یہی کوئی 36 کے لگ بھگ، 4 بیٹیاں۔ واؤ، ماشاءاللہ، تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ اس نے جان بوجھ کر وقفہ لیا اور پھر اسکرین پر نظر آتے اس کے بیٹے کو دیکھ کر بولی، بیٹا تمہارا قد میں چھوٹا رہ گیا، اسے کچھ کھلایا پلایا کرو، کسائی کی اولاد ہو کر اتنا دبلا پتلا، مزہ نہیں آیا دیکھ کر۔ کون؟ ساجد کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ بیٹیوں پر اس کا خون کھولا تھا مگر بیٹے کا سن کر اس کی جان پر بن آئی تھی۔ ایک ہی تو وہ بیٹا تھا جو وہ بھی نہ جانے کتنی منتوں اور مرادوں سے حاصل کیا تھا۔ اسے کچھ ہو جائے گا تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے فون کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے بات کرنے والے کی گردن دبوچ رکھی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تم نا اپنے اور اپنی فیملی کے لیے بہت حساس ہوتے ہو، لیکن دوسروں کے خاندانوں کے لیے جانور۔ ساجد کے ارد گرد اس کے پٹوا کھٹے ہو رہے تھے۔ اب ایک جو موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا اس کے سیل فون کے ساتھ کچھ اٹیچ کر کے اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر چکا تھا، باقی سب تو بس کھڑے کھڑے سن رہے تھے۔ جب دوسروں کے بچوں کا اغوا کر کے انہیں چائنیز لیب میں بھجواتے ہو تب تمہارا دل کیوں نہیں کانپتا؟ تب اتنا خوف آواز میں کیوں نہیں گھلتا جتنا اپنے بچوں کا سن کر ہوتا ہے؟ ساجد کسائی کا رندہ جلدی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا اور بار بار اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نفی میں مایوسی سے سر ہلا دیتا تھا، جیسے اسے ٹریپ کرنے میں اسے ناکامی ہو رہی ہو، اور اسے ہو بھی رہی تھی، تبھی تو وہ اتنا الجھا ہوا تھا۔ دیکھ کاکے، میں یہاں لیکچر سننے نہیں بیٹھا، سیدھا مدے پر آ۔ الاف نے اپنا وزن کرسی پر گرایا اور تحمل سے گویا ہوئی، ایلی کا پیچھا چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ تمہیں دے سکے گی۔ سب کچھ میرے پاس ہے۔ وہ میں ہی تھا جس نے ساری معلومات اس تک پہنچائی تھی۔ نہ تو نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے، ہمارے بندے نے خود اسے دربار میں دیکھا تھا اور وہ کسی اسکواڈ کے ساتھ تھی۔ ہمارا آدمی وہاں سے نہ نکلتا تو پکڑا جانا تھا اس نے۔ الاف نے جھٹ سے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔
وہ تو اب بھی پکڑا جائے گا، بلکہ پکڑا گیا ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے ایلی کو معلومات بھیجی تھی اسی طرح پولیس کو اس تک پہنچا دیا ہے۔ یقین کرو اگر تم ایلی کو پکڑ بھی لوگے نا تو بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا صرف تم ظالموں کو نہیں آتا، ہمیں بھی آتا ہے۔ ساجد کسائی نے مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ اس کا نکما کارندہ ابھی تک لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ اس کی جگہ اگر اسکرپٹ نابالغ ہیکر بھی ہوتا تو شاید وہ بھی کچھ کر پاتا، لیکن جو سامنے بیٹھا تھا وہ تو کوئی بالکل ہی ناکارہ سا لگتا تھا، جیسے اب ساجد کسائی آگ بگولا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی اس چھوکری کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ وہ ایسی چیزوں کو کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے؟ الاف چند لہجے اسکرین پر نظریں گاڑی بیٹھی رہی، پھر اس نے کرسی کی پشت کو چھوڑا اور دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکا کر بولی، فائن، تمہاری 2 بیٹیاں جو اس وقت کالج میں ہیں آج رات گھر نہیں آئیں گی۔ ذرا پریشان نہ ہونا ڈیڈی جی، اور نہ ہی متحرک ہونا، کیونکہ اگر ایسا کیا تو ایک بٹن کی دوری پر ہے بوم۔ ساجد کا دل حلق کو آ پہنچا۔ اگر اس کی بیٹیوں کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ جوتے کی مل کا آنر جو بہت بڑا تمباکو اسمگلر تھا، اس کی بڑی بیٹی پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس سال اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، تو دوسری جانب رستم خان تھا جو اغوا ہوئے بچوں کا چائنا کے ساتھ کاروبار کرتا تھا۔ وہ اس کی دوسری بیٹی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اگر اس سے بھی کچھ ہو گیا تو وہ وہاں سے بھی نہیں بچے گا، یعنی دونوں طرف سے اس کی درگت بنی ہوئی تھی۔ اس نے چٹکیوں میں فیصلہ کیا اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیتے ہیں تمہاری محبوبہ کا پیچھا۔ الاف کو زور سے ہنسی آئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ اسے سن رہی تھی جو مزید کہہ رہا تھا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ساجد کسائی کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتا۔ الاف نے کال کاٹ دی تھی۔ ہیڈ فونز کانوں سے ہٹا کر وہ کہہ رہی تھی، کسی مائی کے لال سے نہیں، بلکہ ان سب مائی کے لالوں سے ڈرو گے تم۔ وہ اپنی کامیابی پر ہنس رہی تھی تو دوسری جانب ساجد کسائی لیپ ٹاپ میں گھسے اپنے بندے کی سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہ میں پوچھوں حرام کھاتے ہوئے بھی تیری عقل نہیں چلتی؟ جو اس کا پتہ نہیں کھوج سکا، وہ کل کا چھوکرا مجھے دن میں تارے دکھا گیا، اور تو ان پلاسٹک کے بٹنوں سے ہی لڑتا رہا۔ تھف ہے تجھ پہ۔ اس کے سر کو زمین پہ پٹکتے ہوئے تلملا کر آگے کو بڑھا۔ ساجد کسائی سے بات کرنے کے بعد وہ ٹیرس پر چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب حواس باختہ سا شراحیل وہاں آ موجود ہوا۔ اس کی کوہنی تھام کر شدید تفکر بھرے انداز میں وہ اس سے دریافت کر رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا؟ سمن نے جیسے ہی مجھے سب بتایا میری تو جان پر بن آئی۔ تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اور اس آخری ایک جملے پر الاف کا دل یکدم تاریک ہو گیا۔ وہ جو اس کی پریشانی پر خوشی سی محسوس کر رہی تھی، جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ سفید چائے کا مگ جس پر ڈریمر لکھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں تھامے وہ گرل سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ 8 بجنے والے تھے اور 9 بجے اسے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ یہاں پر بھی تمہیں اپنی ہی پڑی ہے شراحیل؟ میرے بعد تمہارا کیا ہوتا؟ کتنی سیلفشنس ہے نا اس ایک جملے میں، یعنی تمہیں میری موت کی پرواہ نہیں ہے بلکہ خود کے اکیلے رہ جانے کی ہے۔ واو! الاف کا ایک ہی مائنس پوائنٹ تھا، وہ ہر بات منہ پر کر دیا کرتی تھی، یہ سوچے بنا کہ بات کہنے کا وقت ہے بھی یا نہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو ایلی؟ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو کیا؟ میں یہاں پر تمہاری پریشانی میں گھلا جا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے تانا دے رہی ہو؟ کمال ہے۔ وہ اس کی کوہنی چھوڑ چکا تھا۔ رات کی بارش کے آثار ہر سو موجود تھے۔ درخت، گرل، ٹیرس سب ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ موسم اب بھی ابر آلود تھا۔ گدلے بادلوں نے آسمان کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ کسی بھی وقت وہ زمین پر حملے کے لیے تیار تھے۔ کبھی بھی بارش برس سکتی تھی۔